ایک سوال ہے، کیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن بیان کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے چند پہلوؤں کا ذکر کرنا، کیا یہی شان مصطفیٰ ہے؟ یا شان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عملی صورت میں نمونہ پیش کریں؟ اس کا مختصر، بہترین اور سادہ جواب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا ہی نام شان مصطفیٰ ہے۔ مثال کے طور پہ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ عرب کا ایک نوجوان جس کا نام عبداللہ بن جدعان ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، گھر میں فارغ بیٹھا رہتا ہے۔ والدین کی ڈانٹ ڈپٹ سے ایک دفعہ تنگ آ کر اس نے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا، اور یہ خودکشی کے ارادے سے مکہ سے باہر نکلا اور ایک پہاڑ کا اس نے رخ کیا۔ جب یہ اس پہاڑ میں پہنچا تو اس نے وہاں ایک غار دیکھی، اور اس غار میں ہیرے جواہرات، سونا چاندی یعنی خزانہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہاں نشانی لگائی اور وہاں سے تھوڑا سا خزانہ لے کر یہ واپس آ گیا، اور اس نے سخاوت شروع کر دی، اور اتنی سخاوت کی کہ یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جو حج کے ارادے سے مکے کا سفر کرتے انہیں کھانا پکا کے دیتا، اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جب میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں ایک دیگ کے سائے میں دن کے وقت آرام کے لیے ٹھہر جاتا تھا، اور وہ دیگ اتنی بڑی تھی کہ اس میں اترنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی تھی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی بڑی دیگ ہے، اور اس کے سائے میں اللہ کے رسول آرام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ عبداللہ بن جدعان کی دیگ ہے، اور یہ اس میں کھانا پکا کے حاجیوں میں بانٹا کرتا تھا۔ اتنا سخی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، کیا اس کی یہ سخاوت قیامت کے دن اس کے کام آئے گی؟ تو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس کی یہ سخاوت قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول، وجہ کیا ہے؟ فرمایا، وجہ یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن جاتا، تو اس کی یہ سخاوت بھی اس کے کام آتی، اس کے نیک اعمال بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جاتے۔ تو شان مصطفیٰ کا ایک پہلو یہ ہے کہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور سیرت کا پہلا پہلو یہ ہے کہ اپنا عقیدہ توحید مضبوط کر لیں۔ اگر آپ کا عقیدہ توحید مضبوط نہیں، آپ کے عقیدے میں شرک موجود ہے، اپنے آپ کو وہابی کہتے رہیں، اہل الحدیث کہتے رہیں، اپنے آپ کے اوپر جتنا بڑا لیبل لگا لیں، اگر شرک موجود ہے تو اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
جو بندہ حالت شرک میں میرے پاس آ جائے گا اس کے لیے مغفرت نہیں، اس کے لیے جنت حرام ہے، جہنم اس کا مقدر بنا دی گئی۔ اور دوسرے مقام کو جب ہم تلاوت کریں اور تدبر کریں تو اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کا ذکر کیا ہے، ایک نبی کا نہیں، 17 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر انبیاء علیہم السلام جیسی پاکیزہ ہستیوں سے بھی شرک جیسا معاملہ سرزد ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اعمال بھی ختم کر دوں گا۔ اور جب باری آئی امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام کی تو اللہ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے امام الانبیاء، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ سرتاج رسل ہیں، اگر آپ سے بھی شرک والا معاملہ سرزد ہو جائے گا تو نبوت کا تاج اتار لیا جائے گا، ان لوگوں میں کھڑا کر دیا جائے گا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو آئیں اپنی اصلاح کریں۔ صرف سیرت مصطفیٰ یا شان مصطفیٰ سن کے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، اس میں ہماری اصلاح نہیں ہے، اس میں ہماری نجات نہیں ہے۔ نجات چاہتے ہو تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے نہیں ہونا۔ اور دوسرا مقام وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، محمد کریم علیہ السلام جس کام کا حکم دیں وہ کام کرو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اپنی مرضی نہ کرو۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لی، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، نہیں میرا جی نہیں چاہتا، اللہ رسول کی بات نہیں مانوں گا، میں اپنے خاندان کی، اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی بات مانوں گا، اللہ کہتے ہیں فقد ضل ضلالا مبینا، یہ شخص گمراہ ہو چکا ہے۔ تو شان مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کا پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی عقیدہ توحید پر گزاری جائے۔ یہ پہلا پہلو ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5-7 منٹ کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ یہ